نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سوال ہے کہ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کب ہوئی اور اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کس نے کی؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں باقاعدہ کوئی کیلنڈر نہیں تھا، بلکہ نمبر وار گنتی کے بجائے جس سال میں جو کوئی اہم ترین واقعہ پیش آتا اس سال کو اسی واقعہ کے ساتھ یاد کیا جاتا تھا۔ مثلا عام الفیل، ہاتھیوں کا جو واقعہ پیش آیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، تو اس کو عام الفیل کے نام سے یاد کیا گیا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے جو سال ہے وہ عام المولد، اسی طرح عام المبعث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، عام الہجرت، عام بدر، عام احد، یعنی سال میں کوئی واقعہ پیش آیا تو اس سال کو اسی واقعے کے ساتھ یاد کیا جاتا تھا کہ احد والا سال، بدر والا سال، اسی واقعے کے ساتھ یاد کیا جاتا تھا۔ باقی کوئی نمبر وار جس طرح گنتی ہوتی ہے باقاعدہ، وہ اس طرح کا کوئی کیلنڈر نہیں تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کی، اور اس کیلنڈر کی جو تحریک ہے ابتدائی، وہ جنوبی یمن کے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کی، اور انہوں نے یہ رائے قائم کی، مشورہ دیا کہ ہر تحریر پر ماہ، تاریخ اور سن یہ لازم قرار دیا جائے۔ ہر تحریر پر جو چیز بھی تحریر کی جائے تو اس پر ماہ، تاریخ اور سن یہ لازم قرار دیا جائے، اور آج تک یہی نظام ہے۔ آج تک یہی نظام ہے کہ مہینہ بھی لکھا جاتا ہے، تاریخ بھی لکھی جاتی ہے، اور سن بھی لکھا جاتا ہے تحریر کے ساتھ۔ اس مقصد کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دارالحکومت مدینہ منورہ میں ایک بڑا اجتماع منعقد کیا، جس میں بڑے بڑے صحابہ تشریف لائے۔ اس اجتماع میں بڑے بڑے صحابہ تشریف لائے، اور اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کے بارے میں مشورہ کیا گیا۔ بعض حضرات کی رائے تھی کہ ولادت نبوی سے صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی تاریخ کی ابتدا کی جائے۔ بعض حضرات کی رائے تھی کہ بعثت نبوی سے اسلامی تاریخ کی ابتدا کی جائے، یعنی وہ سال جس میں وحی کا آغاز ہوا، جس میں وحی کا آغاز ہوا اور آپ کو باقاعدہ طور پر نبی مبعوث کیا گیا، اس سال سے کیلنڈر کی ابتدا کی جائے۔ اور بعض حضرات نے یوم وفات سے کیلنڈر شروع کرنے کی رائے دی، لیکن سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ ہوئی کہ ہجرت کے سال سے کیلنڈر کی ابتدا کی جائے، ہجرت کے سال سے کیلنڈر کی ابتدا کی جائے۔ پھر اسی پر صحابہ کا اتفاق ہوا۔ ہجرت اگرچہ ماہ ربیع الاول میں ہوئی، ہجرت کون سے مہینے میں ہوئی تھی؟ ربیع الاول کے مہینہ میں ہوئی تھی، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تجویز دی کہ اسلامی سال کی ابتدا محرم ہی سے ہونی چاہیے، اسلامی سال کی ابتدا محرم ہی سے ہونی چاہیے، کہ ذی الحجہ میں لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور حج کر کے جب واپس آتے ہیں تو محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو حج سے واپس آ کر لوگ ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، حج سے واپس آ کر لوگ ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، تو اسی نئی زندگی کے آغاز سے ہی سال کی ابتدا کی جائے۔ تو پھر طے یہ ہوا کہ ماہ محرم الحرام سے اسلامی سال کی ابتدا قرار پائی، ماہ محرم الحرام سے اسلامی سال کی ابتدا قرار پائی، اور ہجرت سے یعنی جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی، اس سال سے یعنی مکہ مکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت فرمائی تھی، تو اس سال سے ہجرت کی ابتدا کی گئی۔
سن کو جو یہ جو ہجری ہے یعنی اس سال سے ابتدا کی گئی کہ یہ ہجرت کا پہلا سال ہے، یعنی یہ ہجری پہلا سال ہے، اور سال کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ محرم الحرام سے۔ تو سن عیسوی اور سن ہجری ہوتا ہے نا، دو سن ہوتے ہیں، سن عیسوی اور سن ہجری۔ یہ جو سن عیسوی ہے اس کا تعلق جو ہے وہ شمسی نظام سے ہے، سن ہجری جو ہے اس کا تعلق قمری نظام سے ہے۔ تو قمری مہینے کی ابتدا کس سے ہے؟ محرم الحرام سے ہے، قمری مہینے کی ابتدا محرم الحرام سے ہے۔ تو وہ سال وہ پہلا گنا گیا، یعنی سن ہجری اول جو تھا وہ کون سا تھا؟ جس سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، جس سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی وہ سن ایک تھا، وہ سن ہجری ایک تھا وہ، اور محرم الحرام سے سال کی ابتدا کی گئی، یعنی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام سے فیصلہ کیا گیا۔ تو یہ سب کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اتفاق سے طے پایا، یہ سب کچھ صحابہ کرام کے اتفاق سے طے پایا۔ تو یہ جو ہے مختصر اسلامی کیلنڈر جو ہے اس کی تاریخ کہ اسلامی کیلنڈر یہ کس نے شروع کیا، کب سے شروع ہوا۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اس پر چلنے کی اور اسلامی مہینوں سے ہی اپنے معاملات کو رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔